قرآن پاک کے اندر کیا جواز ہے؟ حدیث پاک کے اندر کیا جواز ہے؟ کیا مرنے کے بعد مرنے والے کو اس کا فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ دعا پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی ہے؟ ثواب پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا ہے؟ تو صاحب یاد رکھیے گا، ہم سنیوں کا عقیدہ یا اللہ کے قرآن سے واضح ہوتا ہے یا حضور کے فرمان سے واضح ہو جاتا ہے۔ اس سے ہٹ کے ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ سنیوں کا عقیدہ یا اللہ کا قرآن ہے یا حضور کا فرمان ہے۔ اب مرنے والے کو دعا پہنچ جاتی ہے یا نہیں پہنچ جاتی، اس کے بارے میں قرآن پاک کی آیت طیبہ سماعت فرمائیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، رب ذوالجلال فرماتا ہے والذین جاؤوا من بعدہم، جو تمہارے بعد آئیں گے، یعنی کہ اس وقت جو بندے موجود تھے نا حضور کے زمانے ظاہری میں، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا اور فرمایا محبوب ان کو بتا دو، ان کو کہہ دو کہ والذین جاؤوا من بعدہم، جو تمہارے بعد آئیں گے، کیا عمل ہوگا ان کا؟ یقولون ربنا اغفر لنا، وہ کہیں گے یا اللہ ہماری بخشش فرما دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ان کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے حالت ایمان میں دنیا سے چلے گئے ہیں۔ یعنی دعا کرنا یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور نبی علیہ السلام کے فرمان سے بھی ثابت ہے۔ آپ ابو داؤد شریف پڑھ لیں، ابن ماجہ شریف پڑھ لیں، یہ حدیث کی کتابیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تمہارے ہاں کوئی بندہ فوت ہو جائے نا تو جنازہ پڑھ کے تو اس کو چھوڑ کے آ نہ جاؤ، بلکہ کیا کرنا ہے؟ حضور فرماتے ہیں اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، تو مخلص ہو کے اس کے لیے دعا کرو، کوئی سیاسی مقصد نہیں ہونا چاہیے یا دکھاوے کی دعا نہیں کرنی۔ سرکار فرماتے ہیں اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، تو اللہ کے قرآن سے بھی پتہ چلا اور حضور کے فرمان سے بھی پتہ چلا کہ مرنے کے بعد مرنے والے کے لیے دعا کرنا یہ قرآن کا عطا کیا ہوا طریقہ بھی ہے اور مصطفیٰ کا عطا کیا ہوا طریقہ بھی ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے۔ اب اگلا تھوڑا سا مزید مسئلہ ہے کہ یہ اتنا خرچہ کرنا، یہ میں پہلے عرض کر دوں، یہ خرچہ کرنا، دیگے پکانا، تمبو لگانا، یہ سب کچھ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے کہ آپ چھوڑیں گے تو آپ سے پوچھوں گی۔ آپ گھر میں اپنی فیملی میں 4 بندوں میں بیٹھ کے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اگر آپ مرنے والے کی روح کو اصال کریں گے نا تو اللہ اس کا بھی فائدہ پہنچا دے گا۔ ضروری نہیں کہ اتنا بڑا مجمع بلایا جائے، رشتہ دار بلائے جائیں یا سب کچھ کیا جائے تو پھر ہی ثواب پہنچے گا، یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے کہ جتنا انتظام زیادہ ہوگا، خرچہ زیادہ ہوگا، جتنے لوگ زیادہ آئیں گے، کھانا کھائیں گے، تو یہ سارا ثواب مرنے والے کی روح کو، یعنی زیادہ ثواب پہنچانے کی لالچ میں یہ ہوتا ہے۔ اور مومن تو ویسے بھی نیکی کمانے میں حریص ہوتا ہے نا، لالچی ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر حدیث پاک موجود ہے، سرکار کی بارگاہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حضرت انس آ کے عرض کرتے ہیں آقا میں آپ سے ایک مسئلہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا انس کون سا مسئلہ عرض کرنا چاہتے ہو؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا فَهَلْ يُصَلِّ ذَلِكَ إِلَيْهِ، کیا مرنے والے کی روح کو صالح ثواب پہنچ جاتا ہے؟ یعنی دیکھو صحابی رسول نے آج سے 1400 سال پہلے ہمارا مسئلہ حل فرما دیا ہے۔ فرمایا آقا کیا مرنے والے کی روح کو صالح ثواب پہنچ جاتا ہے؟ یہ درود پڑھنا، فاتحہ پڑھنا، استغفار کرنا، قرآن پاک پڑھنا، یہ پہنچ جاتا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال نعم انہ لیصل، ہاں مرنے والے کی روح کو صالح ثواب پہنچ جاتا ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا وَيَفْرَحُونَ بِهِ، اور مرنے والے کو جب وہ ثواب پہنچتا ہے نا وہ آگے سے سن کے خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ اب خوشی کا اظہار تو وہ کرتا ہے کہ جو زندہ ہو، مردہ تو خوشی کا اظہار کرتا ہی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ایک اعتراض آ جاتا ہے جی اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ وَلَا تُسْمِعُ صُمَّ الدُّعَاء، قرآن کہتا ہے کہ وہ تمہاری نہیں سنتے ہیں
تم جتنی مرضی دعائیں کرو یا جو مرضی انہیں واعظ و نصیحت کرو، تو یاد رکھو اس سے مراد مکے کے وہ بے ایمان کافر ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، جن کے دل پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ لیکن قرآن پاک کے اندر کیا فرمایا گیا؟ اس کی وضاحت کے آگے مردے کے بارے میں فرمایا گیا۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا جب قبرستان کے باہر سے گزرو تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور، اور سلام تو زندہ بندے کو کیا جاتا ہے، مردے کو کیا ہی نہیں جاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے جب تم اپنے مردے کو دفنا کے واپس لوٹتے ہو تو یہ تم سے زیادہ تمہارے قدموں کی آہٹ سنتا ہے، محسوس کرتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ مردے مومن مردے زندہ ہوتے ہیں قبروں کے اندر، اس کے علاوہ کسی کا کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضور نے فرمایا قبر کے اندر جب ثواب پہنچتا ہے وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے، وَيَفْرَحُونَ بِهِ۔ سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا گیا آقا کیا یہ دریاں بچھانا، لائٹیں لگانا، دیگے پکانا، فروٹ لے آنا، یہ سب کچھ پہنچ جاتا ہے مرنے والے کو؟ تو فرمایا گیا نہیں، یہ سب کچھ نہیں پہنچتا ہے۔ ایک مثال دے کے مسئلہ سمجھایا۔ مثال کیسی؟ فرمایا گیا بھینس کھاتی چارہ ہے، کھاتی لوسن ہے، کھاتی باجرہ ہے، کھاتی تو پٹھے ہے، کھاتی تو چوکھر ہے، لیکن یہ پیٹ میں جا کے دودھ بن کے باہر آتا ہے اور ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا نور ہے۔ اگر بھینس چارہ کھا رہی ہے، لوسن کھا رہی ہے اور چوکھر کھا رہی ہے، پٹھے کھا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے یہ کہ وہ بھینس کے پیٹ میں جا تو چارہ، لوسن، پٹھے اور چوکھر رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ نور بن کے باہر نکل رہا ہے۔ تو یاد رکھیے گا یہ ہم جو انتظام اہتمام کرتے ہیں، کھانا پکانا، دیگے اتارنا، فروٹ لے کے آنا، دریاں بچھانا، بندے بلانا، ساؤنڈ لگوانا، جو کچھ کیا جاتا ہے یہ سارا انتظام اللہ تعالیٰ نور بنا کے مرنے والے کو قبر کے اندر پہنچا دیتا ہے۔ یہ عقیدہ اہل سنت ہے۔ اگر کھانا نور بن جاتا ہے نا تو بریلی کے امام کہتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا۔ یہ عقیدہ اہل سنت عطا فرمایا گیا۔ یہ سرکار فرماتے ہیں حدیث پاک طبرانی شریف کے اندر موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ سارا ہو جاتا ہے نا، یہ سارا ثواب پہنچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ حضرت جبریل امین کو بلاتے ہیں، اے جبریل ادھر آؤ۔ جبریل حاضر خدمت ہو جاتے ہیں، اے جبریل نور کا تشت لے کے آؤ جنت سے۔ نور کا تشت لایا جاتا ہے، فرمایا اس پر یہ ثواب رکھو جو مرنے والے کے گھر سے ماں، بہن، بیٹی، بھائی، دوست کی طرف سے آیا ہے۔ آقا کیا کرنا ہے؟ فرمایا اس کو قبر والے کے پاس لے کے جاؤ۔ لے جایا جاتا ہے، جبریل امین جا کے کہتے ہیں یا صاحب القبر العمیق، اے ڈونگی قبر میں لیٹنے والے، حاضی ہدیۃ اہداہا الیک اہلک فاقبلھا، یہ تیرے گھر والے کی طرف سے آیا ہے، یہ درود پاک کی تسبیح تیری بھائی نے بھیجی ہے، یہ استغفار کی تسبیح تیری بہن نے بھیجی ہے، یہ قرآن پاک کی سورہ یاسین تیری امی جان نے بھیجی ہے، یہ تیرے فلان رشتہ دار نے بھیجی ہے، یہ تیرے فلان رشتہ دار نے بھیجی ہے، یہ تیرے فلان رشتہ دار نے بھیجی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جب جبریل لے کے جاتا ہے نا، وہاں پہ جا کے اس مرنے والے کی روح کو جب یہ خوشخبری سنائی جاتی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں فَيَفْرَحُ بِهَا، تو مرنے والا خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ شکر ہے مجھے بھی پیچھے کو بھیجنے والا ہے، وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ اگلے جو حدیث پاک کے الفاظ ہیں نا وہ سنیے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَفْرَحُ بِهَا، وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے، وَيَحْزَنُ، اور غمگین ہو جاتے ہیں۔ کون؟ جیرانہ الذین، جو اس کے پڑوس کے مردے ہوتے ہیں، دائیں بائیں کے مردے ہوتے ہیں۔ وَيَحْزَنُ جیرانہ الذین، دائیں بائیں کے پڑوس کے مردے غمگین ہو جاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لا یہدا الیہم شیء، کہ ہمارے لیے کوئی بھی کچھ بھیجنے والا نہیں ہے، یعنی جن کے نہیں بھیجتے ہیں ان کے مردے بھی قبروں میں پریشان ہیں کہ نہ دیوا سے پہ گئے ہیں۔ سنیو فخر کرو تمہیں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دین عطا فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتی ہیں بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، آپ فرماتی ہیں حضور کی بارگاہ میں ایک عرابی آیا، عرابی آ کے عرض کرنے لگا آقا میری والدہ فوت ہو گئی ہے، میری امی جان فوت ہو گئی ہے، لیکن میری امی جان کو کلام کرنے کا موقع نہیں ملا ہے، وصیت کرنے کا موقع نہیں ملا ہے، بات کرنے کا موقع نہیں ملا ہے، آقا
فرمایا اگر میری ماں کو بات کرنے کا کلام کرنے کا موقع مل جاتا تو میری اماں صدقہ کرتی، کیا اب میں اپنی ماں کے لیے کچھ صدقہ کروں، کچھ ثواب کروں تو کیا مرنے والے کی روح کو، میری اماں کی روح کو پہنچ جائے گا؟ سرکار نے فرمایا فقال نعم، ہاں تم اپنی اماں کے لیے جو بھی ثواب کرو گے اللہ تعالیٰ قبر میں اس کا نفع پہنچا دے گا۔ یعنی یہ حدیث پاک کے اندر ایک اور حدیث پاک سماعت فرما لیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مرتا ہے نا انقطع عنہ عمل، ہر عمل اس کے ساتھ رابطہ توڑ دیتا ہے، فائدہ دینا بند کر دیتا ہے، الا من ثلاثہ، لیکن 3 عمل ایسے ہیں کہ منو من مٹی کے نیچے جانے کے بعد بھی اسے فائدہ پہنچاتے رہتے ہیں۔ کون سے 3 عمل؟ پہلے نمبر پر سرکار نے فرمایا الا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ دوسرے نمبر پر فرمایا او علم ينتفع به، نفع دینے والا علم بندے کو قبر میں فائدہ دیتا ہے۔ تیسرے نمبر پر سرکار نے فرمایا او ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو مرنے کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے اللہ قبر میں فائدہ پہنچاتا رہتا ہے۔ مشکاہ شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے اندر نا اللہ تعالیٰ ایک بندے کا درجہ بلند کرے گا، وہ بندہ کہے گا یا اللہ میرا درجہ کیوں بلند ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو پیچھے اپنی اولاد کو چھوڑ کے آیا تھا نا، اس نے پڑھ کے تیری روح کو یہ ثواب بھیجا ہے، میں نے تیرا درجہ بلند فرما دیا ہے۔ یعنی کہ مرنے والے کو اگر اولاد پیچھے نیک ہو، قرآن پڑھایا ہو، ہم نے دین کی سمجھ بوجھ اسے عطا کی ہو، دین کسی اچھے عالم دین سے اچھے مدرسے سے پڑھایا ہو، وہ بھی تو مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں نا جو کہتے ہیں نہیں پہنچتا ہے ثواب، کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، کسی اچھے مدرسے سے دین پڑھایا ہو اولاد کو اور بتایا ہو کہ